أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا۔ تو سورہ کہف کا یہ آخری رکوع، اب پوری صورت کا ماحصل جو ہوتا ہے کہ یہ جو بیان ہوا 11 رکوع کے اندر، اس کا نچوڑ اب ایک رکوع کے اندر بیان کیا جائے گا کہ جہاں سے شروعات ہو رہی تھی اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، یہ جو زمین ہے اور زمین کے اندر یہ جو ساری خوبصورتی نظر آتی ہے، زیب و زینت جو تمہیں نظر آتی ہے، یہ ساری کی ساری کیا ہے؟ زمین کی جو خوبصورتی ہے یہ ہمارے اور آپ کو جانچنے کے لیے ہے کہ دنیا میں رہ کر بندہ دنیا میں کھو جاتا ہے یا دنیا پیدا کرنے والے معبود کو یاد رکھتا ہے۔ یہ اس کے آگے جائیں تو پھر تھوڑا ذکر کرنے کے بعد پھر قرآن نے کہا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ تمہارے بیٹے، یہ تمہارا مال، یہ سارا کیا ہے؟ کہ یہ تمہاری زندگی کی زینت ہے۔ پہلے دنیا، پھر اس کے بعد قریب آتے کا تمہارے ساتھ جو اٹھتے بیٹھتے ہیں ان سے محبت کرنے میں دھوکہ نہ کھانا۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، یقیناً تمہارا مال اور تمہاری اولاد تو دھوکہ ہے اور فتنہ ہے تمہارے لیے، یہی تو سبب بنتے ہیں تمہارے غلط راستہ اختیار کرنے کے۔ یہ چیز ہاں اب ماحصل کے طور پر بیان کیا جا رہا ہے کہ ہم نے سارے راستے دکھا دیے، عین دکھا دینے کے بعد اچھے اور برے راستے کی طرف دونوں راستوں کو کھول کر کے تمہارے سامنے بیان کر دیا۔ اب اگر باوجود اس کے جو دنیا ہی کے اندر ملوث رہتے ہیں اور دنیا ہی کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں، آخر میں ان کا حال بیان ہو رہا ہے۔ اور دنیا میں رہنے کے بعد جو اپنے رب کو نہیں بھولتے، جن کا مقصود اور جن کا مطلوب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے، ان کا جو انعام و اکرام ہے وہ، اور جو کھو جاتے ہیں دنیا میں اور اس دنیا ہی کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں، ان کا انجام، ان دونوں کو اس رکوع کے اندر بیان فرمایا گیا۔ آخری رکوع ہے، توجہ کے ساتھ اس کو سماعت کریں کہ افحسب الذین کفروا، تو کافر یہ سوچتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں ان یتخذوا عبادی، کہ میرے بندوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلص بندوں کو، من دونی اولیاء، میرے سوا حمایتی اور مددگار بنا لیں گے۔ کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب جائیں گے تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں، انبیاء کرام ہیں، اولیاء کاملین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، ان لوگوں کو میری بارگاہ میں حمایتی اور مددگار بنا لیں گے۔ اور حالت کیا ہے کہ مجھے خود ہی چھوڑے بیٹھے اور میرے منکر ہیں اور میرے چاہنے والوں کو اپنا حمایتی بنا کر میری بارگاہ میں آئیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، بے شک ہم نے ان کافروں کی مہمان نوازی کے لیے جہنم کو تیار کر کے رکھا ہے۔ دیکھیں یہودی کیا کہتے ہیں؟ وقالت اليہود عزیر ابن اللہ، حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے، وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، حضرت مسیح کو نصارہ بیٹا کہتے، اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ ہم تو کوئی جہنم میں تھوڑی جائیں گے۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، اور اگر چلے بھی گئے نا جہنم کے اندر تو ہم جن نبی کو مانتے ہیں، حضرت عزیر کو بیٹا کہہ چکے تھے معاذ اللہ، حضرت مسیح کو اللہ کا بیٹا کہہ چکے تھے، کیا کہتا ہے؟ لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، ہمیں آگ جہنم کی نہیں چھوئے گی مگر کتنے دن؟ گنتی کے دن چھوئے گی، پھر اس کے بعد تو ساری نعمتیں ہماری ہیں۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا کہ جو یہ کہتے ہیں ہمارے بندوں کی سفارش میری بارگاہ میں لائیں گے، حالانکہ ان کا اپنا یہ حال ہے کہ وہ میرے ہی منکر ہیں، مجھے نہیں مانتے اور میرے بندوں کو میرے سامنے سفارشی بن کر کے لے کے آئیں۔
بتائے کہ رب کے منکر کا کیا کوئی نبی اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر سکتا ہے؟ حالانکہ یہ یوں سمجھتے ہیں کہ یہ انبیاء ہماری بخشش کرا دیں گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ میرے بندوں کو میری بارگاہ میں میرے ہی مقابلے میں لا کر کے میرے سامنے سفارش کروائیں گے۔ کیسے ممکن ہے؟ حالانکہ وہ سمجھتے ہی ہے۔ تو یہاں یہ کہا گیا افحسب، کیسے وہ یہ گمان کرتے ہیں۔ اور قرآن مقدس نے تو آگے یوں فرمایا، محبوب آپ کہیے ان کو، قل ان کانت لکم الدار الاخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ تم یہ کہتے ہو کہ جہنم میں نہیں جائیں گے، اور اگر چلے بھی گئے تو چند دنوں کے لیے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا محبوب ان سے کہو کہ تمنا کر لے موت کی، فتمنوا الموت، موت کی تمنا کرو نا ابھی کہ ابھی جنت ملنے والی ہے۔ ان کنتم صادقین، اگر تم ساری باتیں سچی کہتے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کرنے والے۔ ان کو پتا ہے کہ وہ جس عقیدے پر ہے وہ کفر کا عقیدہ ہے۔ تو یہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کیا خود کرتے غلط کام، خود کرتے کفر، اور اچھوں کی آڑ میں گھستے ہیں اور یہ کہتے ہیں یہ ہم کو بخشوا لیں گے۔ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کافروں کا عمل ہے۔ آج بھی پیر صاحب تو بنایا، آج بھی اچھے کے ساتھ جڑا تو صحیح، لیکن اس کا عمل کون سا ہے؟ کہ وہ تو صرف نرا جہنمیوں والا عمل ہے، اور اس کے بعد رب کی بارگاہ میں جائے ارے اپنے تو پیر صاحب بخشوا لیں گے۔ کافروں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منکر ہوئے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ دیا۔ اب اس کے بعد جس کے پیچھے چلے ان سے امید کیا کرتے ہیں؟ یہی رب کی بارگاہ میں جا کر ہمارے سفارشی ہو جائیں گے اور ہم کو چھڑا لیں گے۔ اور خود کے عمل کون سے ہیں؟ کہ اللہ کو ناراض کرنے والے۔ تو اب کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ فرماتے انہی کے لیے تو مہمان نوازی کے لیے ہم نے تیار کر رکھی ہے۔ یہ نزولہ کا لفظ کب استعمال ہوتا ہے؟ عربستان کے اندر جب مہمان آتے اور سواری سے اترتے نا، اس وقت یہ لفظ بولا جاتا تھا، آؤ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ قرآن مقدس نے بھی یہ لفظ کہا ان کے لیے کہ جب وہ یہ تمنا لے کر ہماری بارگاہ میں آئیں گے تو ان کی مہمان نوازی کے لیے ہم نے جہنم کو بھڑکا کر کے رکھا۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اللہ اکبر۔ بشارت کس چیز کی دی جاتی ہے؟ اچھی بات کی۔ خوشخبری کیسی سنائی جاتی ہے؟ تو خوشخبری اچھی بات کی سنائی جاتی ہے۔ قرآن مقدس کہتا ہے وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا، جب اس پر ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہے، وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا، تو وہ تکبر کرتا ہوا مڑ جاتا ہے۔ كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں ہے۔ كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، یا اس کے کانوں میں بوجھ پڑا ہوا ہے۔ قرآن کی آیتیں سنائی جائے کہاں میں بیٹھ گیا، بوجھ اس کے کان میں ایک طریقے کا بوجھ پڑا ہوا ہے۔ کہ ایسوں کو فبشرہم، بشارت دو عذاب علیم کی، دردناک عذاب کی۔ اللہ فرماتا ہے خوشخبری دو محبوبی نے کہ ہم نے ہماری آیتوں کو جو نہیں سنتے اور ان کو تکلیف ہوتی تھی ہماری آیتوں سے، کہ ان کو بشارت دو کہ وہ ہماری بارگاہ میں جب پہنچیں گے تو ہم انہیں دردناک عذاب دیں گے۔ یہاں اسی کا مفہوم ہے، ہم نے ان کی مہمان نوازی کے لیے جہنم کو تیار کر کے رکھا۔ اچھا کیسے ہیں وہ؟ قرآن کہتا ہے قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، محبوب آپ انہیں خبر کر دیجئے نا، محبوب آپ انہیں خبر کر دیجئے۔ کس چیز کی خبر کر دیجئے؟ کیا تمہیں بتا دیں کہ سب سے زیادہ ناقص عمل والے کون ہیں، سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے کون ہیں؟ کیا نہ بتا دیں؟ دنیا، مال، اولاد، ہر چیز ذکر کرنے کے بعد اب آ کر کے قرآن مقدس سناتا ہے اس بات کو کہ ہم نہ بتا دیں کہ سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والا کون ہے؟ بالاخسرین اعمالا، ایک کیا ہے کہ نقصان اٹھانے والا، ایک ہے سپرلیٹیو ڈگری، آپ سمجھتے ہیں بیسٹ اینڈ بیٹر کے اندر جو فرق ہے وہ سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والا کون ہے؟ قرآن مقدس اس کی نشاندہی کرتا ہے الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ لوگ جن کی ساری کوششیں دنیا کی زندگی میں برباد ہو گئیں حالانکہ وہ یہ گمان کر رہے ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ مقصود دنیا، مطلوب دنیا، اور آخر میں مقصود و مطلوب اتنا کہ دنیا ہی معبود بنا لیا۔ کہا یہ لوگ ہیں الذین ضل سعیہم، گم ہو گئی ان کی ساری کوششیں۔ کیسی؟ کہا انہوں نے کبھی فکر آخرت تھی ہی نہیں ان کے ذہن میں،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کا سلسلہ تو تھا ہی نہیں، جو کچھ تھا وہ دنیا۔ کل تک ہمارے پاس ایک رکشہ تھی، آج 5 رکشہ ہو گئی۔ کل ہمارے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں تھا، آج بنگلہ بنا لیا۔ یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ اب ہر چیز کو کھول کے نہیں کہہ سکتے، جمعہ کی تقریر ہو جائے گی ورنہ۔ آج آپ سے میں پوچھوں کہ بھائی آپ کی کوششیں کیا ہے، تو آپ کی کوششیں کیا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ مول صاحب کل تو کچھ نہیں تھا، آج اپنے پاس گاڑی، بیلنس، یہ سب کچھ ہے۔ یہی تو ہوتا ہے۔ ایک انسان کو آپ یہ پوچھو کہ کیا کما لیا، کل کچھ نہیں تھا اور آج سب کچھ ہے، بس۔ تو کہا یہ کون ہے؟ کہا یہی ہے وہ سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے یہی ہیں جو یہ کہتے ہیں کل تک کچھ نہیں تھا اور آج سب کچھ ہے۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ مطلوب و مقصود دنیا ہی ہے ان کے پاس، اور جن کی دنیا مطلوب و مقصود ہے، اللہ فرماتے ہیں ان کے سارے اعمال تو برباد کر کے رکھے ہوئے ہیں ہم نے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں، حالانکہ وہ تو ہے ہی نہیں۔ انہوں نے میرے قرب کے خاطر کیا کیا؟ آخرت میں آ کر جب میری بارگاہ میں آ کے کھڑا ہوگا، اس وقت مجھے جواب دینے کے لیے کون سی تیاری ہے اس کے پاس؟ یہ تو ہماری اور آپ کی زندگی کا مطمع نظر یہ نہ ہو کافروں والا۔ تو کافر اسے ہمیں سمجھ میں آتا، یہ آیتیں ہمارے لیے نہیں ہیں، اصل میں کافروں کے لیے، لیکن ہمارے اوپر اس سے زیادہ لاگو پڑتی ہیں کہ آج ہم نے سارے کے سارے اپنے اعمال اور دھندے ایسے ہی بنا رکھے جیسے کافروں کے۔ مقصود و مطلوب صرف دنیا رہ گئی ہے ہماری اور آپ کی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ علم اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے کہنے آپ کے سننے میں عمدن سہون کوئی خطا ہوئی ہو، اللہ عز و جل اپنے حبیب کے صدقے اسے معاف فرمائے۔